بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آج کل ہم سب میں سے اکثر لوگ پریشان اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جن سے ہمارا لباس، پوشاک، چیزیں بن رہی ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں وہ مشکوک یا تو ہیں یا پھر حرام ہیں۔ کہ ہم بظاہر تو جاب پہ جاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، جاب ہے، ہمارا معاملہ طے ہو گیا ہے، تو جاب پہ جاتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، اس سے ہم اپنا راشن وغیرہ لیتے ہیں، لیکن دراصل مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جاب کو ایمانداری سے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا وقت جو وہاں پر طے ہوا ہے، مثال کے طور پہ 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک یا 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک، تو اس وقت میں ہم جاب پر ہیں، لیکن اس دوران ہم دوسری کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سرگرمی دوسری کوئی استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کے وہاں کے وقت کے اندر خیانت ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بس اس وجہ سے ہمارے کام کے اندر بھی بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے مال کے اندر بھی بے برکتی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو خیانت چونکہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے کھانے پینے کی جو غذا ہے وہ حرام سے ہو رہی ہے پوری۔ بس اس وجہ سے ہماری دعائیں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ رد کی جا رہی ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ایک دوسری وجہ بیان فرمائی گئی کہ مسلمان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو ہم لوگ اکثر لڑائی جھگڑے کے اندر ایک دوسرے کو دعا دینے کی کوئی شکل، کوئی الفاظ اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اوپر نہیں جاتی، رد کر دی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم اپنی دعا کے حوالے سے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کے وقت دعا مانگی تھی، بس شام کے وقت تک ہو جانا چاہیے، کام ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ہوا، پھر شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ معاملہ غلط ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو ہم پر یہ اس کا بہت بڑا فضل، احسان اور کرم ہے، بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا اس پر کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے۔ ہاں، دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب متقی آدمی کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والا وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جس کے کھانے کے اندر مشکوک چیزیں ہیں، جس کے پہناوے کے اندر مشکوک چیزیں ہیں، اور جس کی تمام چیزیں زندگی مشتبہات میں گزر رہی ہے، مشتبہ چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اور جاب پہ جاتا ہے، نوکری ملازمت کرتا ہے، تو وہاں پہ پوری طرح سے وقت نہیں دیتا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹائم گزاری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے شخص کی جو آمدنی ہے اس کے حوالے سے شک ہے۔ جب شک ہے تو پھر لا محالہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا معاہدہ وہ ایک وقت کی پابندی کا جو تھا اس پر یہ پورا نہیں اتر رہا، اور یہ اپنے آنر، اپنے مالک، اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے، اس کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے۔ جب ڈنڈی مار رہا ہے تو لا محالہ حرام لقمہ کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ تو بھائی
اس وجہ سے ہماری دعائیں آج اوپر نہیں جا رہی، آج ہماری دعائیں اوپر نہیں جا رہی۔ اور اپنی نماز کا حال اسی طرح دیکھ لیجئے، ہماری نمازیں بھی اسی وجہ سے خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ تو ہمیں پوری ہمت کرنی چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے ان مشکوک چیزوں سے، مشتبہات سے بچیں۔ جب ہم ان مشتبہات سے بچیں گے، مشکوک چیزوں سے بچیں گے، پورے طریقے سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق ہمیں ملے گی، اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو توفیق مل جائے گی، تو ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔